حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لاتعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، آج یکم ربیع الاول شریف ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائیں۔ عزیز دوستو، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میلاد النبی یہ ہے کہ آپ اپنی مجالس میں، اپنی محافل میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر کریں۔ پھر میلاد النبی یہ ہے آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا جائے، آقا علیہ السلام کے معجزات کمالات کا ذکر کیا جائے، آقا علیہ السلام کی عظمت و شان کی نعتیں سنائی جائیں۔ بسم اللہ۔ آقا علیہ السلام کی ذات انور پر درود و سلام پڑھا جائے اور آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان یوں بیان کی جائے کہ لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت کے دریا متلاطم ہو جائیں۔ اور میلاد النبی یہ ہے کہ غیر مسلموں کے سامنے آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان کا اظہار کیا جائے، جس طرح ہم جلوس کی شکل میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ سفید کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے درود و سلام پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، تو غیر مسلموں کے سامنے یہ آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان کا اظہار ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک نے جو اپنی بارگاہ سے رزق عطا فرمایا ہے، اس میں سے حضور کی آمد کی خوشی میں غرباء و مساکین کو کھانے کھلائے جائیں۔ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ہمارے قریب۔ اس کے اوپر ہم نے کئی مرتبہ مفصلاً گفتگو کی ہے۔ بسم اللہ۔ اور باقی جتنی بھی فروعات اور خرافات لوگوں نے، جاہلوں نے اپنی طرف سے شامل کر لی ہیں، اس کا اہل سنت و جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے بھائی ہیں محترم معین فاروقی صاحب، سال ہا سال سے ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ ماشاءاللہ بڑے پیکر ادب، پیکر محبت ہیں، پیکر خدمت ہیں، تو بڑا پیار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ حضور علیہ السلام کے اختیارات پر خطاب کریں، اختیارات مصطفیٰ۔ محترم میاں نواز صاحب، بڑا مجھے احترام ہے، بڑا حیا ہے، بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار، بڑی خدمت کرتے ہیں، ہر جمعے ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں۔ انہوں نے بھی بہت محبت کا اظہار کیا اور میری بڑی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرمایا کہ جو ہمارے خطابات سیریل وائز چل رہے تھے، ان میں بڑا لطف آ رہا تھا، آپ ان کو جاری رکھیں۔ مگر میں نے عرض کیا میلاد النبی ہے، چند جمعے خصوصی طور پہ حضور علیہ السلام کا ذکر ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر واپس ہم اپنے موضوع پر آ جائیں گے انشاءاللہ۔ عزیز دوستو، آپ تشریف لاتے ہیں، میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، مجھے اس کا بڑا حیا ہے، بڑا احترام ہے، بڑی آپ کی تعظیم تکریم میرے دل میں ہے۔ میں ظاہراً باطناً آپ کو یاد رکھتا ہوں، آپ کے لیے دعا گو رہتا ہوں، مگر آپ تشریف لاتے ہیں، آپ اس چیز کو محسوس کرتے ہوں گے
کہ میں جس بھی موضوع کو شروع کرتا ہوں بھلے 6 مہینے لگ جائیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو صحیح طریقے سے کاملاً آپ کو سمجھاؤں، کہ زندگی میں کبھی آپ کے دل میں اس کے حوالے سے کوئی تشنگی نہ رہے۔ ہر جہت سے، ہر سمت سے، ہر زاویے سے، ہر حساب سے ہم اس کے اوپر بحث کرتے ہیں۔ تو آج ہم اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع کو شروع کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے آج بھی اسی پہ گفتگو ہوگی اور اگلا جمعہ بھی اسی پر ہی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات حقوق مصطفیٰ پہ خطاب ہوگا کہ امت پر حضور علیہ السلام کے کیا حقوق ہیں۔ تو بلا تمہید گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابرین میں سے ہوئے، بڑے عظیم مفسر، محدث، محقق، فقیہ، مجتہد اور بلا کے صوفی اور عاشق رسول تھے۔ ان کی تفسیر نعیمی آپ پڑھیں، محبت رسول کا منہ بولتا ثبوت ہے، یعنی ایک سپارے پر پوری ایک جلد ہے، پھر دوسرے سپارے پر پوری ایک جلد ہے، پھر تیسرے سپارے پر ایک سپارے پہ پوری قرآن پاک جتنی ضخیم جلد لکھی اور علم و معرفت کے سمندر بہا دیے، پڑھنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے والدین کی اطاعت کرنے کا بندے کو حکم دیا ہے۔ ہر بندے پر یہ لازم ہے، یہ فرض ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت کریں، جو بھی وہ حکم دیں ان کے حکم کی تعمیل کریں۔ وہ کہیں میں نے کھانا کھانا ہے، ان کو کھانا کھلائیں، لباس چاہیے لباس دے دیں، بیمار ہیں علاج معالجہ کروائیں، بیٹیوں کے حوالے سے، بھائیوں کے حوالے سے جو بھی حکم دیں ان کا حق ہے، الا یہ کہ وہ اللہ رسول کی نافرمانی کی بات نہ کہیں۔ یعنی والدین کی اطاعت کا حکم ہے، مگر والدین مطاع مطلق نہیں ہیں، مطاع مقید ہیں۔ ان کی اطاعت پہ ایک قید اور قدغن ہے۔ اطاعت کرو، ہر حکم کی تعمیل کرو، مگر اگر وہ کہیں کہ نماز نہیں پڑھنی تو یہ بات نہیں ماننی، وہ کہیں روزہ نہیں رکھنا تو اس بات پہ ان کی اطاعت نہیں کرنی، نعوذ باللہ وہ کہیں شراب پی، اس پر ان کی اطاعت نہیں کرنی، نعوذ باللہ وہ کہیں کہ اسلام چھوڑ دے، کافر ہو جا، اس پر ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ یہاں تک ان کی اطاعت کا حکم ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر بوڑھی ماں جس کے پاؤں مفلوج ہو گئے ہیں، چل نہیں سکتی، اگر وہ کسی طریقے سے بت قدے میں چلی گئی ہے، کافر ہے، اور بت خانے میں گئی ہے بت کی پوجا کے لیے، تو چھوڑنے نہ جاؤ، مگر اگر وہ وہاں سے گھر آنا چاہے تو اس کو اٹھا کے بھی لے آؤ۔ تو آپ اتنی بات سمجھ گئے کہ والدین کی اطاعت کا حکم ہے، مگر وہ مطاع مطلق نہیں ہیں، مطاع مقید ہیں۔ ایک حد تک اطاعت کا حکم ہے، مگر جب اللہ اور رسول کی بات آ جائے گی تو اگر وہ ان کی نافرمانی کے لیے کہیں گے تو پھر ان کی اطاعت نہیں ہوگی۔ مگر توجہ کریں، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ عظمت اور یہ شان عطا فرمائی، یہ مقام رفیع عطا فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے مطاع مطلق بنایا ہے، مطاع مطلق بنایا ہے۔ جو بھی آقا علیہ السلام فرمائیں، فرمایا میرے محبوب کے ہر حکم کی تعمیل کرنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ جو بھی میرا محبوب فرمائے، حتیٰ کہ قرآن پاک کے اندر، اب میں گفتگو کر رہا ہوں، میں دلائل دیتا چلا جاؤں گا، مجھے عادت نہیں کسی کو گالی دینا، برا بھلا کہنا، میں اپنی گفتگو کو اپنی دلیل کی روشنی میں کرتا ہوں، جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس پر میں دلائل دوں گا، سمجھے؟
تو سب سے بنیادی بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ رب العزت کا عطا کردہ ہے۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ کلمے میں بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، واشہد اور میں گواہی دیتا ہوں ان محمدن بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ تو حضور علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور حضور علیہ السلام کے پاس حسن و جمال ہے، حضور علیہ السلام کے پاس کمالات ہیں، معجزات ہیں، حضور علیہ السلام کے پاس علم ہے، حضور علیہ السلام کے پاس اختیار ہے۔ جو کچھ بھی میرے آقا کے پاس ہے وہ رب کا عطا کردہ ہے۔ جو لوگ نعوذ باللہ ہمارے اوپر تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں کہ جی تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہو، وہ تہمت لگاتے ہیں، وہ بہتان لگاتے ہیں۔ ایمانداری کے ساتھ پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے اور پھر فیصلہ کرنا چاہیے۔ آپ کسی پہ تہمت اور بہتان لگا رہے ہیں، قیامت کے دن اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ نعوذ باللہ اگر ہم حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت کے برابر سمجھتے تو ہم حضور کو اللہ کا عبد نہ کہتے، بندہ نہ کہتے۔ ہم تو ہر سال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا کر حضور کی ولادت باسعادت کا ذکر کر کے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے آقا پیدا ہوئے تھے۔ ہمارے آقا کی والدہ کا نام سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ہے، حضور کے بابا کا نام حضرت عبداللہ ہے، اور اس مہینے میں حضور پیدا ہوئے ہیں۔ تو ہر سال ہم تو میلاد منا کے یہ بیان کرتے ہیں لوگوں، آقا علیہ السلام خدا نہیں ہیں، وہ خدا کے بندے ہیں۔ خدا وہ ہے جو پیدا ہونے سے پاک ہے، جو ماں سے پاک ہے، جو باپ سے پاک ہے، سمجھیں؟ اور ہمارے نبی تو وہ ہیں جو اس مہینے میں پیدا ہوئے ہیں، ان کی ماں کا نام آمنہ ہے، ان کے باپ کا نام عبداللہ ہے۔ تو ہم نے حضور کو رب کے برابر کیسے کر دیا؟ حضور علیہ السلام پیدا بھی ہوئے، حضور علیہ السلام نے شادی کی، اللہ شادی کرنے سے پاک ہے، حضور کی بیویاں تھیں، بچے تھے، اللہ ان ساری شانوں سے پاک ہے۔ حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، وفات ہوئی، حضور کا جنازہ ہوا، حضور علیہ السلام کی تربت انور ہے، آقا کا مزار پاک ہے، اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ تو ہم نے حضور کو اللہ کے ساتھ کیسے ملا دیا؟ جو کوئی شخص تہمت لگاتا ہے، بہتان لگاتا ہے، اندھا دھند اپنے مولویوں کے پیچھے لگ کے ہمارے اوپر شرک کے فتوے لگا رہا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو جواب دینا پڑے گا۔ تو عزیزان محترم، اللہ پاک کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا ذاتی ہے، ذاتی ہے، اور اللہ کی ہر شان لامحدود ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی شان سمجھاتے ہوئے کمال کر دیا۔ یعنی انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا علم، مثلا علم کی بات کرتے ہوئے فرمایا حضور علیہ السلام کا علم اللہ کے علم کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے سمندر میں سے ایک قطرہ ہو۔ حضور علیہ السلام کا علم اللہ کے علم کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے سمندر میں سے ایک قطرہ ہو۔ تو آپ بتائیں، اور وہ جو قطرہ حضور کے پاس ہے وہ بھی اللہ کا عطا کردہ ہے، حضور کا ذاتی نہیں ہے، رب کا عطا ہی ہے۔ حضور علیہ السلام کو جب رب نے چاہا، جو چاہا، جتنا چاہا عطا فرمایا، اور فرمایا ساری مخلوقات کا پھر علم، اس میں سارے انبیاء، رسل و اعظام، سارے صحابہ ان کے، اور پھر اولیاء اور تمام امت، سارے لوگ ازل تابد سب کے علم جمع کیے جائیں تو حضور کے علم کے سامنے وہ ایک قطرے کے برابر ہے، سمجھیں؟ تو بس اس طرح سے آپ سمجھتے چلے جائیں۔ تو یہ بنیادی بات ذہن نشین کر دیں کہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں، حضور علیہ السلام کی عظمت اور شان، حضور کے اختیارات، یہ ذہن نشین کر لیں، میرے آقا کے ذاتی نہیں ہیں، میرے مولا کے عطا کردہ ہیں۔ اللہ نے خود ان کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، میرا رسول جو کچھ تمہیں عطا کرے وہ لے لو،
اور جس سے منع کرے اس سے منع ہو جاؤ۔ تو یہ قرآن کی نص قطعی آ گئی کہ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ وہ امت کو جو چاہیں دے دیں، جو چاہیں جس سے منع کر دیں، جو چیز چاہیں حلال کر دیں، جو چیز چاہیں حرام کر دیں۔ تو یہ اللہ نے ہی حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ تو آپ دیکھیں، سنیں، قرآن پاک آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، تو میں دیکھیں آقا علیہ السلام کی یہ شان پاک ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہو، اور حضور علیہ السلام کی یہ شان ہے، اللہ نے حضور کو یہ اختیار دیا ہے کہ حضور چاہیں تو اس قرآن کے حکم کے علاوہ بھی حکم ارشاد فرما سکتے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک قبیلے والوں نے آ کے کہا کہ آپ ہماری بیٹی کے ساتھ شادی کر لیں۔ جب انہوں نے دعوت دی تو حضرت مولا علی سرکار نے بھی قبول فرما لیا اور ارادہ فرما لیا۔ جب سرور دو جہاں سے، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، آقا علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو حضور علیہ السلام ممبر پہ جلوہ فروز ہوئے۔ آقا علیہ السلام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے اشار فرمایا، جو بات میری فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے وہ میں مصطفیٰ کو بھی تکلیف دیتی ہے، جو چیز میری فاطمہ کے لیے اذیت کا باعث ہو وہ میں مصطفیٰ کے لیے بھی اذیت کا باعث ہے۔ فرمایا علی اگر اور شادی کرنا چاہتا ہے تو پھر میری بیٹی فاطمہ سے جدا ہو جائے، الگ ہو جائے۔ فرمایا کوئی شک نہیں کہ قرآن کے اندر موجود ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ کوئی بھی بندہ چاہے تو 2 شادیاں کرے، 3 کرے، 4 کرے، ایک وقت میں کوئی بھی بندہ 4 نکاح کر سکتا ہے۔ مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر کسی کے لیے وہی حکم ہے، مگر علی تجھے اجازت نہیں فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسری عورت سے شادی کرنے کی۔ آپ حضور علیہ السلام کی شان کو سمجھیں کا دیکھیں۔ اب جب آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تو مولا علی سرکار نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مجھے کیوں منع کر رہے ہیں، حالانکہ قرآن میں تو موجود ہے کہ چاہو 2 عورتوں سے، 3 سے، 4 سے شادی کرو، نص قطعی موجود ہے۔ آپ رب کے بندے ہیں، آپ رب کے نائب ہیں، نبی ہیں آپ، تو وہ تو رب کا حکم ہے، وہ بڑا ہے، وہ معبود ہے، وہ الہ ہے، صاف ظاہر ہے بڑی بات اس کی ہے۔ تو یا رسول اللہ رب تو اجازت دے رہا ہے اور قرآن کی نص قطعی موجود ہے، آپ کیوں منع کر رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں روز روشن کی طرح یہ بات یہاں ہو گئی۔ مولا علی اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس پر اجماع تھا کہ حضور علیہ السلام کو یہ اختیار ہے، حضور چاہیں تو قرآن کے علاوہ بھی حکم فرما سکتے ہیں۔ بات سمجھے؟ یہ بہت بڑی بات ہے حضور علیہ السلام کی عظمت اور شان سمجھنے کے لیے۔ اسی طرح عزیزان محترم آپ دیکھیں، حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو خزیمہ انصاری، یہ بہت لمبا سبق ہے، میں انبار لگا دوں گا آپ کے سامنے دلائل کے، آپ سنتے چلے جائیں، آپ کا دل سراب ہو جائے گا۔ ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک یہودی کے ساتھ، غیر مسلم کے ساتھ گھوڑے کا سودا کیا، وہ بعد میں مکر گیا، وہ کہتا جی میرا سودا ہوا ہی نہیں، میں نے بیچا ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا یار کیوں جھوٹ بولتا ہے، تو نے میرے ساتھ خود یہ سودا کیا ہے تو اب کیوں نہیں دے رہا؟ تو اس نے کہا جی اگر میں نے آپ کے ساتھ سودا کیا تو گواہ لائیں۔ اور اتفاق یہ کہ اس وقت جب حضور علیہ السلام نے اس کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کیا کوئی بھی پاس نہیں تھا، تو سرکار کی اس غیر مسلم کے ساتھ بحث ہو رہی تھی کہ اسی دوران حضرت ابو خزیمہ آ گئے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا یہ بات ہے کہ اس نے کل مجھے گھوڑا بیچا ہے، آج میں لینے آیا ہوں تو کہتا میں نے بیچا ہی نہیں، تو کہتا گواہ لاؤ۔ ابو خزیمہ انصاری نے عرض کی یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں، آقا میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے گھوڑا بیچا ہے اور آپ نے خریدا ہے۔ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا اے خزیمہ تو تھا ہی نہیں، اے ابو خزیمہ تو تھا ہی نہیں، تو کیسے گواہی دیتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا آقا
آپ کی فرمانے عالی شان، آپ کی زبان اقدس سے سن کر آپ کے فرمانے پر ہم خدا کو مانے بیٹھے ہیں۔ وہ خدا نہ جو دیکھنے میں آئے، نہ سننے میں آئے، نہ چھونے میں آئے، جو غیب الغیب میں رہتا ہے، آپ نے فرمایا وہ ہے۔ ہم نے سر تسلیم خم کر لیا، ہم نے کہا آمنا وصدقنا، آقا ہم ایمان لائے، تصدیق کرتے ہیں جو آپ فرما رہے، حق فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا قیامت بھی آئے گی، آپ نے فرمایا دوزخ بھی ہے، جنت بھی ہے۔ لجپال آقا جو جو آپ فرماتے چلے گئے ہم مانتے چلے گئے۔ میرے آقا یہ گھوڑا تو شے ہی کوئی نہیں، اگر میں آپ کی اس بات کی تائید و تصدیق نہ کروں تو میرا تو ایمان ہی نہیں بچتا۔ ان کی اس بات پر کملی والے آقا اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ فرمایا قرآن کا حکم ہے وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ، جب بھی کوئی عدل کا کوئی معاملہ کرنے لگو، انصاف کرنے لگو تو 2 گواہ لاؤ۔ جب بھی فیصلہ کرنے لگو 2 گواہ لاؤ۔ فرمایا جب بھی گواہی کی بات آئے گی، فیصلے کے وقت تو 2 گواہ چاہیے ہوں گے۔ فرمایا ہر گواہی کے لیے 2 گواہ چاہیے، مگر میں مصطفیٰ خزیمہ کو یہ شان عطا کرتا ہوں کہ یہ تنہا بھی اگر کسی کی گواہی دے دے تو اس اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہو جائے گی۔ آپ اندازہ کریں۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ دیکھیں قرآن کے اندر موجود ہے، دھیان کریں، شان مصطفیٰ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کہہ رہے 2 گواہ لاؤ۔ اگر رسول اللہ علیہ السلام کے پاس اختیار ہی نہ ہوتا، لوگ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں جی جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے علاوہ وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ بتوں والی آیات، جو بتوں کے لیے آیتیں آئیں ان کو حضور کی ذات کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اے بدبخت، اے محروم، قبر کی شام جب آئے گی پہلی شام ہی تجھے پتہ چل جائے گا شان مصطفیٰ کیا ہے، تجھے ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ میں کہاں بھٹکتا رہا اور مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، قرآن کہہ رہا تھا 2 گواہ لاؤ، مگر حضور نے فرمایا جا خزیمہ تیری اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ اندازہ کریں، ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ حضرت سراقہ ابن مالک، سراقہ ابن مالک جب حضور علیہ السلام مکہ سے ہجرت فرما کے چلے تو کفار کو پتہ چلا، وہ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے اجلاس بلایا، سرداروں نے، انہوں نے کہا جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ابو بکر صدیق کو لے آئے گا زندہ یا فوت شدہ، اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے اور اس کی جھولی کو سونے چاندی درم و دینار سے بھر دیا جائے گا۔ تو لوگ لالچ میں دوڑ پڑے۔ یہ سراقہ ابن مالک، یہ بھی مختصر کر رہا ہوں، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، یہ بھی حضور علیہ السلام کا تعاقب کرتے ہوئے آیا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اتنا قریب آ گیا کہ 2 نیزوں کے برابر فاصلہ رہ گیا، اور سراقہ بن مالک خود کہتا ہے میں اتنا قریب چلا گیا کہ سرور 2 جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے جا رہے تھے اور حضور کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق پریشان ہوئے، فرمایا ابو بکر کیا بات ہے، رونے لگ گئے، یا رسول اللہ ہم پکڑے گئے، دشمن آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ سراقہ بن مالک خود کہتا ہے، بڑا جنگجو، بڑا بہادر، بڑا نڈر، بڑا شاہ سوار تھا، مگر کہتا ہے پتھریلی زمین ہے کہ اچانک میرے گھوڑے کے پاؤں کو ٹھوکر لگی اور گھٹنوں تک اس کے پاؤں زمین کے اندر دھس گئے اور میں اڑ کر سواری سے دور جا گیا۔ کہتا ہے میں نے جلدی سے وہ تیر نکالے، فال نکالی، میری فال نے کہا تجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا، تو اپنے مقصد میں ناکام و نامراد رہے گا، مگر مال کا لالچ تھا۔ پھر میں اٹھا، میں نے گھوڑے کو جھڑکا، وہ کھڑا ہوا، پھر چڑھا، پھر پیچھے دوڑا، دوبارہ پھر گھوڑے کو ٹھوکر لگی، وہ پھر پتھریلی زمین کے اندر رانوں تک اس کی ٹانگیں دھس گئی۔ سراقہ کہتا ہے یہ راز میرے اوپر منکشف ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغام لے کے آئے ہیں یہ شرق تا غرب غالب ہو کے رہے گا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے معافی دے دیں،
ज़मीन को कहें छोड़ दे, मैं आपका ताक़ब नहीं करूँगा, और मैं जो आ रहे होंगे उनको भी गुमराह करके वापस ले जाऊँगा कि मैं इधर से आ रहा हूँ, इधर तो सरकार गई नहीं है, तो बस मुझे अमान लिख के दे दे। कहता है मेरे दिल ने कहा अब वो वक्त दूर नहीं जब मक्का भी फतह होगा और हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ये मिशन कुल आलम में बपा हो जाएगा। तो या रसूलल्लाह जब आपका दीन गालिब हो जाए तो मुझे अमान लिख के दे दे, मुझे कुछ ना कहा जाए। तो अबू बकर सिद्दीक़ को हुज़ूर ने फरमाया इसको लिख के दे दो, तो उसने सरकार ने चमड़े के ऊपर लिख के उसको दे दिया। जब वो पलटने लगा तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए सुराका इब्न मालिक, उस वक्त तेरी क्या शान होगी जब शहनशाह किसरा के कंगन तुझे पहनाए जाएंगे, सोने के कंगन। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अभी आप सुनेंगे हदीस, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत के मर्दों के ऊपर अल्लाह ने सोना चांदी हराम करार दे दिया है, रेशम पहनना हराम करार दे दिया है। फरमाया जो कोई यहाँ पर सोने चांदी के बर्तन इस्तेमाल करेगा जन्नत में उनसे महरूम रहेगा। तो फरमाया मर्दों पर सोना चांदी पहनना हराम है, मगर सुराका इब्न मालिक को फरमाया तेरी क्या शान है, तेरे बाजुओं में शहनशाह किसरा, शहनशाह ईरान के, शहनशाह फारिस, शहनशाह किसरा के कंगन पहनाए जाएंगे, और मैं तो जब तू पहनेगा इतने बड़े होंगे तेरे कंधों पे आ जाएंगे। ये भी मेरे आका ने फरमाया। आप अंदाजा करें हुजूर हिजरत करके जा रहे हैं, 10 साल उसके बाद आका अलैहिस्सलाम मदीना पाक में हयात रहे, फिर सरकार के विसाल के बाद 2-2.5 साल अबू बकर सिद्दीक़ के, फिर दौरे फारूकी में सैयदना फारूक आज़म के दौरे खिलाफत में जाके कोई 10 साल बाद, कम अज़ कम 22 से 24 साल के बाद की बात है, जब ये फारस, ये ईरान जिसका नाम फारस था, ये फतह हुआ। उस वक्त 2 सुपर ताकतें थीं, एक कैसर था, एक किसरा था। कैसर रूम था और किसरा ये था। तो ये फतह हुआ, यहाँ से माले गनीमत गया, सैयदना फारूक आज़म के सामने ढेर लगा दिए गए। सैयदना फारूक आज़म के सामने ये सुराका खड़े थे, आप सरकार उस माले गनीमत के अंदर ऐसे हाथ मारते, उल्ट पुल्ट करके चीज़ें देख रहे थे। लोगों ने कहा जी क्या देखते हैं? फरमाया कमली वाले आका ने फरमाया था ए सुराका, उस वक्त तेरी क्या शान होगी जब शहनशाह किसरा के तुझे कंगन पहनाए जाएंगे। हो नहीं सकता कि आज शहनशाह किसरा का माल आया है और वो कंगन ना आए हों। देखते रहे हत्ता कि वो मिल गए और उठा के हजरत सुराका को पहनाए, वो वाक़या कंधों तक चले गए। लोगों ने कहा फारूक आज़म सरकार, यहाँ किसी को सोने का छल्ला पहनने की इजाज़त नहीं देते हो, और यहाँ इनको इतने मोटे मोटे खुद कंगन पहना दिए, और मैं क्या बात करते हो, मैं कौन पहनाने वाला हूँ? हराम व हलाल करने वाले सरकार खुद इसके लिए हलाल कर ले। ये शान मुस्तफ़ा है। जो लोग कहते हैं कि हुजूर हमारी तरह ही हैं, उन नादान दोस्तों से पूछें आपके पास ये इख्तियार है, आप किसी के लिए सोने को हलाल कर सकते हैं? आपके पास इख्तियार है आप 2 गवाहों की जगह 1 गवाह की गवाही को काफ़ी कर दें? और सुनिए अज़ीज़ान मोहतरम, इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम के एक जलील क़द्र सहाबी हैं हज़रत रबिया बिन काब। हज़रत रबिया बिन काब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत करते, रातों को आका अलैहिस्सलाम के लिए वज़ू का पानी भरते, लोटे भरते, हुज़ूर के लिए मुसल्ले बिछाते, आका के पाँव दबाते, खिदमत करते, नौकरी चाकरी करते। एक रात ऐसी आई कि आका अलैहिस्सलाम का दरियाए रहमत जोश में आ गया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सल, और एक रिवायत में सल नहीं मुझसे मांग। फरमाया सल रबिया मांग। तवज्जो करना, शारहीन हदीस इस पे बड़ी बहस करते हैं। कहते आका अलैहिस्सलाम ने कैद नहीं लगाई कि ए रबिया मेरे घर में जो चीज़ें पड़ी हैं इनमें से जो चाहता है मांग ले, या ज़मीन पर जो चीज़ें इसमें से मांग ले। आका अलैहिस्सलाम ने मुतलक फरमाया, या ये नहीं कहा आखिरत की कोई चीज़ मांग ले, मुतलक फरमाया कि ए रबिया जो जी चाहता है मांग ले। शारीन हदीस फरमाते हैं ये बात वही कह सकता है ना जिसको अल्लाह ने मुख्तार कुल बनाया। जिसके पास इख्तियार ही ना हो वो कैसे कह सकता है? तो अगर इख्तियार ना हो और वो इतनी बड़ी बात कह दे और वो मांग ले और वो दे ना सके तो कितनी शर्मिंदगी, कितनी हजीमत हो।
تو آقا علیہ السلام نے جب فرمایا کہ ربیہ مانگ، جو جی چاہتا ہے مانگ، تو مانگنے والوں پہ بھی قربان جائیں۔ وہ بھی کوئی ہمارے جیسے نہیں تھے، وہ پروردہ مصطفیٰ تھے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، حضور کی بارگاہ کے صحبت یافتہ تھے، آقا کی حضوری میں رہنے والے تھے، آقا کی بارگاہ سے ان کی تربیت کی گئی تھی۔ عرض کرتے آقا دینے پہ آ گئے تو پھر مانگ لوں؟ میں ہاں مانگ۔ عرض کی آقا مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ اگر دینے پہ آ گئے ہیں تو یہ مانگتا ہوں میرے آقا یہاں جو نوکری دے رکھی ہے نا، آپ کے لوٹے بھرتا ہوں، آپ کے مسلے بچاتا ہوں، آپ کے پاؤں دباتا ہوں، آپ کی نوکری کرتا ہوں، چاکری کرتا ہوں، آپ کے ساتھ رہتا ہوں، آقا جنت میں یہ نوکری چھن نہ جائے۔ آقا جنت مانگتا ہوں اور جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، جنت کے جس درجے میں آپ ہوں میرے آقا وہیں مجھے بھی ساتھ رکھا جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اوا غیر ذالک، اور مانگ، اور مانگ۔ اب اور مانگنے کی بات تو وہ کر سکتا ہے نا جس نے پہلی چیز دے دی ہو۔ فرمایا اے ربیہ یہ تو مل گیا، اور مانگ، اور مانگ۔ سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ اب اس دعا کے بعد۔ عرض کی میرے آقا اور میں کیا مانگوں؟ جب آپ مل گئے تو سب کچھ ہی مل گیا۔ حضور بار بار فرماتے رہے اور مانگ، اور مانگ۔ عرض کرتے ہیں آقا اور کیا مانگوں؟ جھولی بھر گئی ہے۔ آپ نے حاتم طائی کے بارے میں سنا ہوگا، وہ بڑا سخی تھا۔ توجہ کرنا ذرا، حاتم طائی بڑا سخی تھا۔ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ اس کے گھر کے 7 دروازے تھے، ایک جگہ میں نے پڑھا اس کے گھر کے 40 دروازے تھے۔ 7 دروازے بھی آپ کر لیں تو میں نے پڑھا وہ اتنا سخی تھا، اتنا سخی تھا، جب اس کے دروازے پہ آ کے کوئی صدا دیتا، بھیک مانگتا، دستک دیتا تو وہ نکلتا، دیکھتا کہ سائل آیا ہے، وہ اس کو خیرات دیتا۔ توجہ کرنا، ہم تنگوش ہو جائیں۔ وہ اس کو خیرات دیتا، وہ خیرات لے کے پھر اگلے دروازے پہ چلا جاتا اور پھر جا کے دستک دیتا۔ حاتم باہر نکلتا، دیکھتا کہ یہ وہی ہے جس نے پہلے لے لیا ہے، پھر دوسرے دروازے پہ آ گیا، ذرا بھی ناراضگی کا اظہار نہ کرتا، نہ جھڑکتا، نہ ڈانٹتا، نہ بھگاتا، بلکہ پھر خیرات دے دیتا۔ وہ پھر اگلے دروازے پہ آ جاتا، پھر اگلے دروازے پہ دیتا۔ 7 دروازوں سے بھیک مانگنے والے مانگتے، وہ اتنا سخی تھا کہ ذرا بھی اپنی پیشانی پہ شکن نہ آنے دیتا اور 7 دروازوں پہ آنے والوں کو دیتا جاتا۔ آپ کے ذہن میں آئے گا اتنا سخی؟ حضور علیہ السلام کی سخاوت کا بھی کوئی ایسا واقعہ ہے؟ تو دوستو حاتم طائی کی یہ سخاوت بارگاہ مصطفیٰ کے سامنے خدا کی قسم بخل نظر آتی ہے۔ آپ کہیں گے جی کیسے؟ دوستو وہ اس طرح کہ آپ دیکھیں، بلا شبہ حاتم طائی بڑا سخی تھا، 7 دروازوں سے دیتا تھا، مگر توجہ تو کریں، سائل ایک دروازے پہ آیا اس نے دیا، پھر وہ اگلے دروازے پہ آ گیا اس نے پھر دیا۔ بھئی سوال ہے اگلے دروازے پہ وہ کیوں آیا؟ اس لیے آیا کہ بھیک لے کے بھی جھولی اس کی خالی تھی۔ ہائے ہائے ہائے۔ پھر تیسرے پہ آیا، چوتھے پہ آیا، پتہ چلا بڑا سخی تھا، مگر لوگ 7 دروازوں سے لے کر پھر بھی جھولی خالی رہتی، تشنگی باقی رہتی، حاجت باقی رہتی، مگر قربان جاؤں عطا مصطفیٰ کے میرے آقا جس کو ایک بار عطا کر دیتے پھر فرماتے رہتے اور مانگ، اور مانگ، اور مانگ۔ وہ کہتا آقا جھولی بھر گئی ہے اور کیا مانگوں، کل کائنات ہی مل گئی ہے میرے آقا۔ یہ حضور علیہ السلام کی عطا کا عالم تھا۔ تو یہ بڑا پیارا موضوع ہے، بڑا دلچسپ موضوع ہے، آپ اس کو تشریف لاتے رہیں۔ اب وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ العزیز میں اس کے اوپر 1 2 3 جمعے پڑھاؤں گا، اگلے جمعے پھر ہم اسی کے اوپر بحث کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔